اولیاء کے تذکرے میں، تذکرۃ الاولیاء میں جب بات ہو تو تذکرۃ الاولیاء میں علامہ ایک ان کا شاگرد ان کے پاس جانے لگا، گیا کہ استاد سے پوچھوں گا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر میں پیر سیدھے کر لوں اور چادر ڈالوں پیر پہ اور قرآن پڑھتے ہوئے پیر سیدھے کر کے قرآن پڑھوں تو کیا حکم ہے؟ یہ جیسے ہی پہنچانا تو ابھی بیٹھتے کے ساتھ ہی سوچ ہی رہے تھے کہ یہ سوال کروں تو فوراً کہا بے ادبی ہے قرآن سیدھے کر کے پیر پڑھنے میں۔ دل میں کیا گزر رہی ہے، ذہن میں کیا گزر رہا ہے؟ آسان نہیں ہے، لوگ تو اس میں بات ہی نہیں کرتے۔ اس وادی کے اوپر ممبر مجلس میں بات ہونی چاہیے نا، ولایت فلاں اللہ کا ولی، فلاں کا مزار، پتہ نہیں کون کون کس کس کو ولی بنایا ہوا ہے۔ ولایت بغیر علی مولا کی محبت کے مل ہی نہیں سکتی۔ ولایتیں کیسے ملیں گی، درجے کیسے ملیں گے، مقامات کیسے ملیں گے، وہ تو بیان ہونے چاہیے نا۔ تو علامہ سید علی قاضی کے پاس ایک شاگرد آیا، کہنے لگا استاد یہ جو روحانیت ہے نا، یہ روحانیت، یہ معنویت، یہ عرفانیات، اس میں مجھے اپنا شاگرد بنا دیں۔ تو سید علی قاضی نے کہا کہ یہ وادی بہت مشکل وادی ہے، تمہارے بس کی نہیں ہے۔ اس نے پھر اصرار کیا، کہنے لگا اچھا ایک ذکر بتاتا ہوں، وہ 40 دن پڑھ کر آؤ، پھر سوچوں گا تمہیں شاگرد بناؤں یا نہیں۔ 40 دن بعد پھر آیا وہ، پھر کہنے لگا نہیں ابھی بھی مشکل ہے تمہارے لیے، پریشان ہو جاؤ گے، کسی اور کام میں لگو۔ جب اس نے اصرار کیا، کہنے لگے کہ بیٹا بہت مشکل ہے، تم ہماری دنیا میں آؤ، ہمارے ماحول میں آؤ، تو میں سمجھاؤں کہ کتنا مشکل ہے۔ اب یہ لطیفہ نہیں ہے، درگاہ جی سمجھائے کتنا مشکل ہے۔ کہنے لگے کل اپنے گھر سے مرغی لے کر آنا، مگر رستے میں کسی کو پتہ نہ چلے تو مرغی لا رہے ہو۔ جب وہ مرغی لے کر آیا بخاری صاحب تو سید علی قاضی نے پوچھا رستے میں کسی کو پتہ چلا؟ کہنے لگے سارے شہر کو پتا ہے یہ مرغی لے جا رہا ہے۔ میں جیسے جتنا اسے چھپا رہا تھا نا چادر میں، اتنا ہی وہ بول رہی تھی، جتنا میں اسے مخفی کر رہا تھا اتنی اس کی آواز نکل رہی تھی۔ تو سارے رستے میں سب کو پتہ چلا ہے کہ میں مرغی لے جا رہا ہوں۔ کہنے لگے جتنا مشکل اس راز کو چھپانا تھا، اللہ کے رازوں کو چھپانا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ہم تو بھائی پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہم تو پیٹ کے اتنے ہلکے ہوتے ہیں، جب تک 6 جگہ گا بجا نہیں لیں، معاف کیجئے گا، جب تک کوئی بات اگر ہمیں مل جائے ہم 6 جگہ بتا نہیں لیں، اس وقت تک تو ہمیں چین ہی نہیں آتا۔ کوئی اچھا خواب دیکھ لیا، مولا کی زیارت ہو گئی، جگہ جگہ بتاتے بھائی دوبارہ نہیں آئیں گے، کل تمہیں کچھ اور دینے آئیں گے، ذرا راز کو راز تو رہنے دو۔ اور پھر ہر ایک اس سے بتا دیا جاتا ہے جو نااہل ہے، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا بتا رہا ہوں میں۔ یہ ہمارے ہاں معمولی عمومی ایک کمزوریوں میں سے ہے، تو مشکل کام ہے۔ سید علی کے پاس، سید علی قاضی کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ استاد مجھے بتائیں زہد کسے کہتے ہیں؟ تو سید علی نے کہا دیکھو میں تو عمل، یہ لفظ نہیں کہا انہوں نے، مگر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ کریں گے جس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ زہد کسے کہتے ہیں، کچھ دیر میرے ساتھ رہو۔ زہد کی تعریف کر رہا ہوں بھائی، کتنی دفعہ سنا ہے میرے جوانوں نے لفظ زہد، فلاں زاہد، فلاں زاہد، فلاں عابد، فلاں عارف، فلاں زاہد۔ جی زہد و تقوی، زہد کا کچھ دیر ساتھ رہو تمہیں پتہ چلے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگے میرا وقت ہونے والا ہے، مولا علی کو سلام کرنے جاتے تھے کوفے سے پیدل نجف، تو میرے سلام کا وقت ہو گیا ہے، جو میرے مولا کے سلام کا میرا وقت ہے، روزانہ میں سلام کرنے جس وقت جاتا ہوں وہ وقت ہو گیا ہے، چلو میرے ساتھ چلیں اور میں سلام کر کے ہم واپس آئیں گے، تو پھر اس رستے میں ہی طے ہو جائے گا کہ زہد کسے کہتے ہیں۔ آدھے رستے جو پہنچے تو یہ جو شاگرد آیا تھا زہد سمجھنے کے لیے، یہ کہنے لگا استاد میں واپس جا رہا ہوں، آپ جائیے میں واپس جا رہا ہوں، آپ کے گھر جا رہا ہوں۔ کہا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے میں کشکول لایا تھا، وہ میں آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ کشکول تو سمجھتے ہیں نا بچے، تو وہ آپ کے گھر چھوڑ کر آ گیا ہوں، وہ میں لے کر آ جاؤں، آپ سے حرم میں آ کر ملتا ہوں۔ تو سید علی قاضی نے کہا نہیں وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ وہیں رہے گا، ہم ہو کر آئیں گے تو وہ وہیں رکھا ملے گا تمہیں، کوئی نہیں لے گا وہ تمہارا کشکول۔ کہنے لگا نہیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔
تو سید علی مسکرائے، کہنے لگے وقت آ گیا تمہیں سمجھانے کا، جس کے بغیر گزارا نہ ہو اسے دنیا کہا جاتا ہے، اور اپنی دنیا سے جب ہاتھ اٹھانا چاہو اور اٹھا لو اسی کو زہد کہا جاتا ہے۔ مجھے فلاں گاڑی کے بغیر سفر میں مزہ نہیں آتا، فلاں بستر کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، فلاں کھانے کے بغیر میرا پیٹ نہیں بھرتا، اسے دنیا کہتے ہیں۔ اور جب چاہوں میں اپنے مزوں سے اور لذتوں سے ہاتھ اٹھا لوں اسی کو زہد کہتے ہیں۔ اب اس فقیر نے مجھ سے جو دیوار پر بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ بہتر جانتے ہیں، یہ سکھایا ہے میں نے ابھی بچوں کو، بڑوں کے پاس جاؤ تو بولنا کم کر دو، سننا زیادہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک بیماری ہے زیادہ بولنے کی، مسلسل ہم بولتے رہتے ہیں، حتیٰ بڑوں کے پاس بھی بیٹھتے ہیں تو بولنا زیادہ رکھتے ہیں، تو ہم زیادہ بولیں گے بڑا چپ ہو جائے گا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ تو مجھ سے کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا زہد آپ بہتر جانتے ہیں۔ فقیر سے میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں۔ کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں، پہلی منزل گزار لو تو کچھ مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری بتائے گا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے کہا حضور عطا کریں کہ زہد کی پہلی منزل کیا ہے؟ کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ذات کی نفی ہے، اپنی انا مٹاؤ، اپنی میں کو مٹاؤ، یہ جو تم خود پسندی، صلوات پڑھ لے محمد و آلہ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ عزیزو کرم ہے پروردگار عالم کا کہ ہم کائنات کے سب سے بڑے زاہد کے چاہنے والے ہیں۔ کرم ہے پروردگار عالم کا جو ایک ہی وقت میں زاہد بھی تھا حاکم بھی تھا۔ ایک ایسی ذات ہے، حاکم ایسا ہے کہ 1400 سال سے اس کا خط حکمرانی کر رہا ہے، اور زاہد ایسا ہے کہ اپنی جوتیوں میں ٹانکا خود لگاتا ہے، اپنی ابا کو رفو خود کرتا ہے۔ جب درزی کو دی نا میرے مولا نے اپنی ابا، اور اس نے کہا مولا اب اس میں جگہ ہی نہیں ہے میں رفو کروں، اتنی جگہ جگہ سے رفو ہو چکی ہے کہ اب اس کے اندر پیوند لگانے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو حضرت نے اس کو دیکھا اور اس کو دیکھ کے فرمایا یا اللہ گواہ ہے اس نے مجھے چھوڑا ہے، میں نے نہیں چھوڑا، اس ابا نے مجھے چھوڑ دیا، میں نے نہیں چھوڑا اسے۔ زاہد ایسے زاہد، فقیروں سے پیار کرنے والا مولا، فقیروں سے ایسا پیار تھا علی مولا کو کہ مالک اشتر جیسے زمیندار صاحبی فرماتے ہیں کہ جب علی مولا کا فقیروں سے پیار دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کاش میں بھی فقیر ہوتا۔ ایسا پیار تو مولا کسی سے نہیں کرتے جیسا پیار فقیروں سے کرتے ہیں۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام مولا کا قول آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کیا کریں کہ ہمیں زہد حاصل ہو، اور کیا کریں کہ اس زہد کے ذریعے مولا علی کا قرب حاصل ہو۔ علی ان سے پیار کرتے ہیں جو فقیر ہو، مانگنے والے کو فقیر نہیں کہتے، پھر غلط فہمی نہ ہو جائے۔ مانگنے والا فقیر نہیں ہوتا، یہ تو ذلیل ہے۔ یہ جو چوک پر کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلا رہا ہے اپنے جیسوں سے مانگ رہا ہے۔ میرے مولا نے امام زین العابدین علیہ السلام نے سرزمین منا پر ایک مانگنے والے فقیر کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت نے فرمایا یہ سب مانگنے آئے ہیں، تو انہی سے مانگ رہا ہے جو مانگنے آئے، اس سے مانگ جس سے یہ مانگنے آئے۔ میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے اپنے جیسوں سے اپنی حاجتیں بیان کرتے تو وہ اللہ کی شکایت لگاتے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ جب بندے اپنے جیسوں سے حاجتیں بیان کرتے ہیں، میرا یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میرا وہ مسئلہ ہو گیا، اس سے کیوں بول رہے ہو؟ جس کے پاس مسلح بھی ہو، جس کے پاس علم بھی ہو، وہ محتاجوں سے کیوں مانگنے گئے؟ 2 رکعت نماز حاجت پڑھو،
مولا عباس کو وسیلہ بناؤ باب الحوائج کو. جس کا یہ دروازہ ہے اس دروازے پہ جاؤ. جب دروازہ عباس کا بجاؤ گے تو اللہ ہی کی تو جواب آئے گا, اللہ ہی کا جواب آئے گا. لہذا مانگنے والا نہیں, مانگنے والا نہیں. بہت اس وقت ہمارے معاشرے میں اس غربت کے نام پر حالات مالی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اس بہانے پر اخلاقی کمزوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. قناعت پسندی, صبر, توکل, توسل, 2-4 دن برداشت کر لینے کا مادہ وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. فقیروں کی بات کر رہا ہوں. فقیر مستغنی لوگ ہوتے ہیں, کھانوں کو بگاڑ کے کھاتے ہیں تاکہ مزہ خراب ہو. یہ کشکول کا کیا مطلب ہے؟ دال بھی اس میں ڈال دی, کھیر بھی اس میں ڈال دی, روٹی بھی اس میں ڈال دی, چاول بھی اس میں ڈال دیا. ایک دروازے سے اس کو کہیں سے اسے حلوہ ملا وہ بھی اس میں ڈال دیا. وہ سب کو ملاتا ہے, بد مزہ کرتا ہے, پھر کھاتا ہے. دنیا کی لذتوں سے ہاتھ اٹھانے والا. میرے امام حسین کا قول مجھے آپ کو ہدیہ کرنے کا دل کر رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. مناجات ہے امام کی, یا اللہ مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. جو رشتہ داروں میں عزیز ہوتا ہے نا وہ سچا عزیز اور عزت والا ہوتا ہے. اس لیے کہ دور والے تو دور کے ڈھول سہانے والی بات ہوتی ہے. کبھی کبھی ملنے والے تو کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو رشتہ دار ہوتے ہیں, گھر والے ہوتے ہیں, خاندان والے ہوتے ہیں, وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. رشتہ داروں میں عزیز ہونا سچی عزت ہے. بھائی رشتہ دار بھی, ہم بھی تو کسی کے رشتہ دار ہیں نا. جتنا تنگ نظر رشتہ دار ہوتا ہے توجہ ہے, جتنا چھوٹے دماغ والا رشتہ دار ہوتا ہے نا, یہ بڑا خطرناک میدان ہے جس میں اس وقت آیا ہوں. رشتہ دار ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے. وہ کیا شعر ہے کہ وہ رشتہ دار ایسی لکڑیاں ہیں جی جو قریب رہیں تو جلیں اور دور رہیں تو دھواں دیں. دور ہوتے ہیں تو دھواں دے رہے ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں تو جلنے لگتے ہیں. تو رشتہ داری بڑی مشکل ایک کیفیت کا نام ہے. رشتہ داروں میں عزیز ہونا رہے, واقعی ہونا رہے, سچا ہونا رہے. مشکل کام. سارے رشتوں میں سب سے مشکل بیوی کا رشتہ ہے. سب مان لیتے ہیں مگر یہ محترمہ کہتی ہیں نہیں میرا تو علاج اس ڈاکٹر سے ہونا چاہیے. آپ کو نسخہ ہی غلط لکھتے ہیں. ڈاکٹر کی بیوی ڈاکٹر پہ اعتبار نہیں کرتی. انجینئر کی بیوی انجینئر پہ اعتبار نہیں کرتی. بھائی اپنے گھر کے اپنا پلاٹ ہے, اس کے اوپر گھر بنانے جا رہا ہوں, نقشے کھینچ رہے ہیں, وہ لکیریں کھینچ رہے ہیں, اس کے حساب کتاب کر رہے ہیں. نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے پلاٹ پہ گھر بنا رہے ہیں. نہیں آپ نے ان کا بھی بنایا تھا, وہ بھی ٹیڑھا ٹیڑھا نظر آتا ہے. وہ تو آپ اپنے فلاں دوست سے بنوائیے نقشہ. تو یہ اچھا حال ہمارا بھی اچھا نہیں ہے, حال ہم مولویوں کا بھی اچھا نہیں ہے. کیا ہوا, حیدر شاہ کی زیارت کر لی آپ نے؟ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد. نہیں ایسے نہیں, ایک بلند صلوات. اسے بھی بلند صلوات. جتنے بھی طبقات ہیں نا, مولویوں کا حال بھی ایسے ہی ہے, مجھے پتا ہے. بہت کم آپ کو عالم ملیں گے جن کی بیوی ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہوتی. شرعی مسئلہ بتایا میں نے. پیچھے نماز اس کے پڑھی جائے گی نا جس سے وہ عادل مانتا ہوگا. بہت کم ملیں گے. آیت اللہ بہجت سے میں نے نصیحت طلب کی, اللہ کے ولی سے. میں نے کہا جی نصیحت کریں. کہنے لگے گھر میں ایسے رہو کہ تمہاری بیوی تمہارے پیچھے نماز پڑھ سکے. بہت مشکل ہے کیونکہ وہ دیکھ رہی ہے نا کہ حال کیا ہے. اور ایسا ہے, ایسے لوگ ملتے ہیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے علماء ہیں, لیکن بہت کم ہے ماحول. تو عالم کی بیوی بھی, بھائی نجم الحسن شاہ صاحب کے مجلس پڑھنے گئے تھے, آپ بھی تو گئی تھی نا ہمارے ساتھ. ہاں میں گئی تھی مجلس. تو لوگ تو بڑے نعرے لگا رہے تھے. بعد میں تو لوگوں نے کہا ہمارے بھی مجلس پڑھیے گا. مجلس تو بڑی اچھی رہی. کیسی رہی آپ تو بتائیں. ہاں وہ ٹھیک تھی. تو میں نے پھر کہا بھائی بس اتنی, کہہ لیں ہاں زیادہ تعریفیں وہ کرے جو آپ کو جانتا نہ ہو. تو حال تو مولوی کی بیوی کے ساتھ بھی مولوی کا اچھا نہیں ہے. میں ذاکرین کو کچھ کہہ دوں گا تو الٹا ہو جائے گا کام.
تو معاملات جو ہے وہ سب کے ہاں کچھ نہ کچھ معاملات خرابی کی طرف ہیں. ایسا ہی ہے نہیں. کمال یہ ہے کہ بیوی کلمہ پڑھے اسے محمد مصطفیٰ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ. دیکھو فرمان کے اپنی مجلساں نو زینت دیا کرو. میرے ویر علی دے ذکر نال اور مولا علی دے پتراں دے اس سونے ذکر دے صدقے چ سب کوئی سب کچھ مل گیا. علی نہ ملا بسم اللہ چلی کلمے میں چلی اذان میں چلی نماز میں چلی علی حسن اللہ فتح اللہ فتح اللہ مرشد اللہ قدن اللہ نور اللہ حسد اللہ کرم اللہ غیرت اللہ حجت اللہ عزت اللہ نعمت اللہ ولی اللہ جناب امیر دا محمد امیر دا سارے نبیاں دا شبر اور شبیر راضی دے فاتح دا کلے ایمان کلے قرآن واسطے قرآن لوگے ہونے لوگے بلند صلوات. عزیزو مولا فرما رہے ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں میں عزیز قرار دے. یہ رشتہ داروں میں عزت بنانا یہ علی والوں کا کام. رشتہ دار اگر عزت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی عزت نہیں ہے, سچی عزت نہیں ہے. میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام کی شہادت کی تاریخ ہے. ایک اور بلند صلوات. حضرت فرماتے ہیں ثلاثن قاسمات الظہر. ہدیہ کروں مولا کا قول. فرماتے ہیں 3 لوگوں نے کمر توڑ دی. کس کی کمر توڑ دی؟ حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں جملہ یہ ہے ثلاثن قاسمات الظہر. 3 لوگوں نے کمر توڑ دی. معاشرے کی کمر توڑ دی, اپنی کمر توڑ دی, گھر والوں کی کمر توڑ دی, اداروں کی کمر توڑ دی, انجمنوں کی کمر توڑ دی, ماتمی دستوں کی کمر توڑ دی, امام بارگاہوں کے اندر آنے والوں کی کمر توڑ دی, مدرسوں کی کمر توڑ دی. سب ممکن ہے, سب ممکن ہے. اب ذرا سنیں گے نا وہ 3 لوگ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 3 لوگ خطرناک ہیں ہمارے معاشرے میں. فقیروں کی بات ہو رہی ہے بھائی, فقیری کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں ثلاثن قاسمات الظہر. 3 لوگوں نے کمر توڑ دی ہے. سب سے پہلا اعجب برائیہ, جو اپنی رائے کو سب سے اچھا مانتا ہے. میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ہے, میں جو کہہ رہا ہوں اسی کو مانو. میری بات کو کیوں نہیں مانا؟ مجھے مان لو تو تم کچھ بھی کرتے پھرو, مجھے نہیں مانا تو تمہارے اچھے کاموں کو بھی نہیں ہونے دوں گا. مجھے بس صدر بنا دو. کیا ہوا؟ تھوڑا گردن ہلا دو بھائی. میں اپنے اداروں کی, اپنے علاقوں کی, اپنے محلوں کی, اپنی انجمنوں کی, اپنے گھروں کی کمر توڑنے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ کو بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے. بس مجھے ٹرسٹ کا صدر بنا دو, انجمن کا صدر بنا دو, امام بار کا صدر مجھے بنا دو, پھر جسے چاہو جو کچھ بنا دو, پھر کچھ بھی کرتے رہو. اپنی رائے, میری رائے. بھائی تم کون ہو؟ بعض لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئیں گے میری رائے ہے, میرا عقیدہ ہے. بھئی تم ہو کون؟ پہلے اپنا تو تعارف کروائے, تم کون ہو؟ یہ جو خود پسندی ایک لفظ کتنا مشہور ہو گیا ہمارے ہاں, مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. وہ بیچارہ اسکاؤٹ کا جوان سب صبح سے مجلس چل رہی ہے, 6 گھنٹے سے اٹھک بیٹھک کر رہا ہے, باڈی سرچنگ کر رہا ہے, کمر میں اس کے درد ہو گیا, کھانے پینے کو بعض اوقات اسے نہیں پوچھا جاتا. وہ جو کھڑے ہوتے ہیں سرچ کرنے والے اور حفاظت کرنے والے اسکاؤٹس کے جوان, بعض اوقات 6 گھنٹے تک انہیں کوئی پانی نہیں پوچھنے جاتا. میں عمومی بات کر رہا ہوں, یہاں کی بات نہیں, ایسا ہے ہمارے. وہ صبح سے شام تک اٹھک بیٹھک کر رہا ہے. اب اس نے ایک دم سرچ کرنے کے لیے باڈی کو ایک مرتبہ چیک کرنا چاہا, مجھے نہیں جانتے. بھائی آپ کوئی بھی ہوں گے, میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ کوئی بھی ہوں گے, آپ بڑے معتبر ہوں گے, مجھے اپنا کام کرنے دو.
किसी ने रोका भाई शनाख्ती कार्ड दिखाओ, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं वो एहलकार हिफाजती इदारों के जो हमसे हम पूछते हैं कि आप कौन है। भाई पूछो ना, इस मुल्क में तबाही इस वजह से हुई है कि आपने किसी से पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो। अगर पूछ लिया होता ना तुम कौन हो तो कोई जंग से निकलता, कोई अफगानिस्तान से निकलता। मुल्क को तबाह कर दिया इन लोगों ने, नहीं पूछा कि तुम कौन हो। और जैसे उसे पूछा जाता है तुम तो फौरन कहता है मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं। मैं अब एक बुजुर्ग आलिम दीन का, एक अल्लाह के आरिफ, मैं फकीरों से मुझे प्यार है, किसी को बुरा लगे क्या बात। तो जो फकीर मनिश उलमा होते हैं ना, उनसे ज्यादा मेरा दिमाग मिलता है। तो एक बुजुर्ग के पास था, उन्होंने कुछ बातें की, उनमें से एक जुमला मैं आपको हदिया कर रहा हूं। अगर कभी कोई आपसे पूछे, आपसे कहे, मैं स्काउट्स के जवानों से कह रहा हूं, रजाकारों से कह रहा हूं, खिदमत गुजारों से अर्ज कर रहा हूं, अगर आपसे कोई पलट के पूछ लेना कि तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूं, तो फौरन पलट के कहो तुम खुद अपने आप को नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर कोई अपने आप को जानेगा ना कि मैं कौन हूं, कभी भी ये जुमला नहीं बोलेगा। ये जुमला तकब्बुर का जुमला है, ये जुमला गुरूर का जुमला है, ये जुमला अनानियत खुद पसंदी का जुमला है। क्या बात। ये अपनी जात का असीर है शख्स, ओ जबो बिराए। मौला बाकिर फरमा रहे हैं जो अपनी राय को सबसे अच्छा समझता है, बस मेरी राय, इसके आगे कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये कमर तोड़ देता है इदारों की, अंजुमनों की, इमाम बारगाहों की, मदरसों की, स्कूलों की, घरों की, माशरे की, माहौल की, तंजीमों की कमर तोड़ देता है वो शख्स जो सिर्फ अपनी राय चाहता है। दूसरा बताऊं, मेरे मौला फरमाते हैं दूसरा वो शख्स जिसने माशरे की कमर तोड़ दी, नस्या ज़ंबा, जो अपने गुनाहों को भूल जाता है। मुझे अपनी नेकियां भुलानी है, गुनाह नहीं भुलाने। अच्छे काम करके भूल जाओ, मगर बुरे काम करके याद रखो कि ये बुरा मैंने किया, ये बुरा मैंने किया, ये बुरा मैंने किया। जब बुरे याद होंगे तभी तो तौबा कर पाएंगे, तभी तो अल्लाह से बात कर पाएंगे, या अल्लाह मैंने ये कर दिया, या अल्लाह मैंने वो कर दिया। मौला हुसैन के पास करबला जाएंगे, जरी पकड़ के मौला से बात तभी करेंगे ना कि मौला मुझे माफ करवा दे, मैंने ये कुछ किया हुआ है। गुनाह करके भूल जाने वाला वो दोबारा गुनाह करता है, वो अपनी इस्लाह ही नहीं कर पाता। और तीसरा बताऊं, माशाल्लाह, जो माशरे की कमर को तोड़ देता है। अल्लाह अकबर, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद। इस्तक्सरा अमला, तीसरा वो शख्स है जो अपने अमल को सबसे ज्यादा मानता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, इतने अरसे से मजलिस करवा रहा हूं, इतनी नियाज करता हूं, पिछले साल इतनी की थी, इस साल इतनी कर रहा हूं, 6 हज कर चुका हूं, ज़ियारत पे तो हर साल जाता हूं, ज़कात दवा देता हूं मैं, खुम्स तो मेरा रुका ही नहीं। किसको बता रहे हो? देता नहीं। क्यों बता रहे हो? एक शख्स 20 साल से नमाज़े शब पढ़कर अपनी इबादतों को छुपा रहा था, 4 लोगों ने गिनवाना शुरू किया, शैतान ने इसको भी चुटकी भरी, तुम भी तो बताओ 20 साल से नमाज पढ़। अब ये कह मचल रहे हैं कि भाई ये मैं कैसा ना बताऊं, ये तो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, मैं भी तो कुछ करूं। बस यही तो कंट्रोल, इसी कंट्रोल को ही तो मोमिन होना कहते हैं। ये ज़ोहद है, कंट्रोल करो अपने ऊपर। ये तो लोग सारे तुम्हें भाई नई नई बातें तुमसे रुकवाना चाहते हैं। जो अपने अमल को ज्यादा समझता हो उसने माशरे की कमर तोड़ दी है। नहीं मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया? मेरे मौला फरमा रहे नहजुल बलागा में मौला अली, जब तुम्हारे मुंह पर कोई तुम्हारी तारीफ करे, तवज्जो है, मौला अली का खुतबा हम्माम के अंदर ये फरमान, खुतबा मुत्तकीन के अंदर ये फरमान। कोई 5-6 साल से आ रहा हूं नजम शाह साहब, क्या ऐसा ही है? मुझे याद है पहले या दूसरे साल मैंने खुतबा पढ़ा था, एक शख्स ने आवाज देकर कहा, मौला बताइए मुत्तकी किसे कहते हैं? हजरत ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो ईमान और अमल सालेह अंजाम देते हो। फलम यकना हम्माम, तो हम्माम इब्न उबादा को तसल्ली नहीं हुई, कहने लगा नहीं मौला मुझे बताया मुत्तकी किसे कहते हैं? फिर हजरत ने खुतबा दिया, 110 सिफतें अली मौला ने फिल बदी। हम तो उसको अब देखकर पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना नहीं आता, पढ़ने में हमें 4 दफा दोहराना पड़ता है। रिदम के साथ शेरी अंदाज में मौला अली ने वो खुतबा दिया है, मिसरों की सूरत में दिया है, जैसे शेर मिसरे कह रहे हो। 110 सिफतें मौला अली ने बयान फरमाई। 110वीं सिफत पर उस हम्माम के चीखने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो हम्माम मर चुका था।
ہاں جسے کہہ رہا تھا نا مجھے بتائیں متقی کسے کہتے ہیں، دم نکل گیا حمام کا۔ امام جنازے پر آئے، جنازے کے قریب آئے، فرمائے انی اخاف علیہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا یہ میرے خطبے کو برداشت نہیں کر پائے۔ اس خطبے کے اندر بڑے پیغامات ہیں، کبھی کسی موقع پہ اس پہ علیحدہ سے بات ہو۔ اس خطبے میں مولا فرماتے ہیں جب کبھی تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے تو فوراً اپنے آپ سے کہو اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ نہیں گئی میری بات؟ جب تمہارے منہ پر تمہاری کوئی تعریف کرے کہ تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تمہارے منہ پر جب کوئی تمہاری تعریف کرے تو اپنے آپ سے کہو، اس کو نہیں کہو کچھ، اپنے آپ کو کہو کہ اس سے زیادہ جو میری تعریف کر رہا ہے اس سے زیادہ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ پھر فوراً اپنے آپ سے کہو کہ مجھ سے زیادہ میرا اللہ جانتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ میرا اللہ جانتا ہے۔ تو تمہیں کسی کی تعریف متکبر نہیں بنائے گی، خود پسند نہیں بنائے گی، اپنی ذات کے اسیر نہیں ہوگے۔ وہی فقیر والا جملہ، سب سے پہلی منزل، زہد کی پہلی منزل اپنی ذات کی نفی ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، میں ابھی اس پہلی منزل سے نہیں گزرا، کوئی فقیر ہی نہیں ملا جو دوسری بتائے۔ یہی اتنا بڑا میدان ہے، روزانہ یہ وائرس لگتا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و یہ اپنی ذات کی پرستش کا وائرس روزانہ لگتا ہے، اس لیے اس سے کوئی 40 دن بھی نہیں گزر پاتے اس سے بچے ہوئے کہ کوئی فقیر ملے دوسری بتائے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جو ولایت الہیہ تک پہنچے وہ ان منزلوں سے گزرے گا تو ولی بنے گا، اور یہ سارے ولی جس کا گھڑا بھرتے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ یہ سارے اس کمال کے لوگ جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں اسے مولا علی کہتے ہیں، ولایتیں بانٹنے والا علی۔ حیدر شاہ صاحب مجھے اندازہ ہے آپ مصروف شخصیت ہیں اور آپ کو یقیناً اس کے بعد بھی کہیں مولا کے ذکر کے لیے جانا ہے ماشاءاللہ، مگر بس ایک آخری بات کر کے چند جملے مسائل پڑھوں گا۔ جب مولا سرکار معراج پر گئے، جب مولا سرکار معراج پر گئے تو عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنیٰ، 2 کمانوں کا اور اس سے کم کا فاصلہ۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رکو تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ جو ہے تھوڑا گردن ہلاؤ بھائی، فضائل سنا رہا ہوں۔ اے محمد رکو تمہارا رب تمہاری نعت پڑھ رہا ہے۔ اے محمد رکو تمہارا رب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی تمہاری تعریف کر رہا ہے۔ تو یہ جو آواز آئی نا تو سرکار نے فوراً فرمایا اتخاطبنی ربی ام علی، مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے یا علی؟ مجھ سے میرا رب بات کر رہا ہے، یعنی آواز جو آئی نا قف یا محمد ان ربک یصلی، محمد رکو تمہارا رب تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ تو سرکار نے آواز تو سنی نا، فوراً فرمایا مجھ سے میرا اللہ بات کر رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ تو آواز آئی اے میرے محمد مجھے مخلوق کے ساتھ مت گنو، اے میرے حبیب مجھے اشیاء کی طرح نہ جانو، جان لو کہ جب تم آ رہے تھے تو میں نے تمہارے دل میں اتر کے دیکھا اس میں بستا کون ہے، تمہارے دل میں نے اتر کے دیکھا اس میں رہتا کون ہے، تمہارے دل میں علی رہتا ہے، تو میں نے علی کا لہجہ اپنایا ہے تاکہ تمہارا پیار مجھ سے بڑھنے لگ جائے۔ اللہ اکبر، میں اس وادی میں جاؤں تو ایک حسین وادی ہے، یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ مولا علی علیہ السلام اللہ اور نبی کے درمیان بھی قربت کا سبب ہے۔ آواز آئی التفت یمینک، اے میرے مصطفیٰ یمین سیدھی طرف دیکھو۔ سرکار فرماتے میں نے جو سیدھی طرف دیکھا تو علی کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ دیکھنے لگے علی میں تو زمین پہ چھوڑ کر آیا ہوں، یہاں علی نظر آ رہا ہے، تو فوراً نبی کو اللہ کی آواز آئی اے میرے حبیب میں نے 1000 فرشتے علی کی شکل کے خلق کیے ہیں تاکہ آسمانوں میں رہ جانے والے فرشتے علی کے دیدار کا ثواب حاصل کریں۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ شبی بنائے تو عین توحید، اور میں شبی اٹھا کے نکلوں تو بدعت۔ اللہ نے مولا علی کی شبی بنائی ہے۔ میں نے ایک اہل سنت کتاب میں پڑھا کہ جنگ بدر میں جب جنگ ختم ہو گئی 1000 فرشتے آئے تھے نا آسمان سے مسلمانوں کی مدد کو، 1000 فرشتے آئے تھے نا، جب جنگ ختم ہو گئی تو قصہ تو مہینوں چلتا رہا، دوسری ہجری میں جنگ بدر ہے،
चौथी हिजरी में जंग ओहद है। किस्सा तो मुद्दतों चलता रहा कि बदर में क्या हुआ है। तो एक किस्सा बार बार दोहराया जाता रहा, और वो ये कि हमें अली यहां से मारता था, हम भागते थे तो सामने से आता नजर आता था। मुशरिकों के सिपाही कहते थे, हर तरफ से अली नजर आता था। तो जब ये बात बहुत फैल गई तो किसी एक साहबी रसूल ने मौला नबी से सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये मुशरिक ये वाली बातें करते हैं कि हमें मैदान में हर तरफ से अली आता नजर आता था। तो सरकार दो जहां ने कुछ देर के लिए तवक्कुफ फरमाया तो जबरील नाजिल हुए। क्या या रसूलल्लाह अपने असहाब को बता दो, वो जो 1000 फरिश्ते आए थे वो सब अली की शक्ल के थे। सुभान अल्लाह, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला ने एक मर्तबा देखा अली नजर आए, फरमाया, ये रिवायत सुन लीजिए बस, फरमाया या रसूलल्लाह, ऐ मेरे हबीब, मैं तुम्हें एक पोशाक दे रहा हूं, एक लिबास दे रहा हूं। वो लिबास जब जमीन पर पहुंचो तो जो उसका अहल हो उसे दे दीजिएगा। जात की नफी, मजमून मेरा वही मुकम्मल होगा। जमीन पे जाइएगा, जो आपको इसका अहल नजर आए उसे दे देना। जमीन पर आए, अब सुन्नी भाइयों की रिवायत सुना रहा हूं। सामने हजरत अबू बकर नजर आए। अबू बकर, अगर किसी को गुनाह करते हुए देखोगे तो क्या करोगे? नबी अब अहल ढूंढ रहे हैं कि ये पोशाक किसे देनी है। अबू बकर, अगर किसी को गुनाह करते देखोगे तो क्या करोगे? हजरत अबू बकर ने नबी मुकर्रम से कहा कि या रसूलल्लाह, मैं उस पर सजा और हद जारी करूंगा। सामने मुड़कर देखा तो हजरत उमर नजर आया। उमर, अगर किसी को गुनाह करते देखोगे तो क्या करोगे? या रसूलल्लाह, मैं उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। मौला अली नजर आया। अली, किसी को गुनाह करते देखोगे तो क्या करोगे? कहा या रसूलल्लाह, मैं उस पर पर्दा डालूंगा। मैं उस पर पर्दा डालूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहों को गिनाना, बताना गुनाहों की तरवीज का सबब है। गुनाहों को छुपाना गुनाहों को खत्म करने का रास्ता है। खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। ये दर्सगाह, ये फर्श हुसैन, ये आलमी ओपन यूनिवर्सिटी की आज क्लास, जिस यूनिवर्सिटी की बुनियाद सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने रखी थी, इस वक्त उस यूनिवर्सिटी का एक कैंपस, एक क्लास लगी हुई है। सीखना ये छोटा सा बच्चा भी आया, ये कुछ भी नुक्ता पैगाम कोई जुमला नहीं समझ के जाएगा, मगर इतना जरूर यहाँ से लेके जाएगा कि इस होलिये वाले हमारे आलिम होते हैं, लेके ये भी कुछ जाएगा। और वो बुजुर्ग और वो जो दानिश्वर और वो जो मुहक्किक और वो जो मुसन्निफ और वो जो किसी मनसब पर फाइज शख्सियत आई भी है, वो भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जाएगा। सब फकीर हुसैन है। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए अहले बैत के जनाजों के साथ क्या हुआ। जिंदगी भर तकलीफ देते रहे और शहादत के बाद भी जनाजों का एहतराम भी नहीं किया। नबी के जनाजे में 11 लोग थे। जब मौला ने जनाजा दफना दिया तो एतराज हुआ कि अली ने हमारा इंतजार नहीं किया। मौला ने फरमाया, मैं किसी का मोहताज नहीं था। सुनेंगे, इस घर में 75 या 95 दिन बाद दूसरा जनाजा हुआ और वो जनाब ज़हरा का जनाजा है। सुनेंगे, उसमें 6 लोगों ने शिरकत की है। सैयदा के जनाजे में 6 लोग आए और 6 भी वो लोग आए जिन्हें सैयदा ने नाम लिखकर बुलाया है। अली, मेरे जनाजे में कोई ना आए, और अगर किसी को बुलाओ तो या सलमान को बुला लेना, अबू ज़र को बुला लेना, हुज़ैफ़ा यमान को बुला लेना, मिक़दाद को बुला लेना। 6 नाम लिखे जनाब ज़हरा ने। मैं किताब में पढ़ रहा था और जिस वक्त ये रिवायत पढ़ रहा था उस वक्त बहुत रोया था कि जब जनाजा तैयार हो गया ना तो मौला अली ने हसनैन से फरमाया, जाओ इन चचाओं को बुला के ले आओ। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि जिसके घर में मौत हो वो जाके कहो, आओ हमारी माँ का जनाजा उठाओ। हसनैन रात की तारीकी में, अंधेरा छाया हुआ है मदीने में, दरवाजों पे जा जाके खामोशी से दरवाजा बजा के कह रहे हैं, चाचा सलमान मेरी माँ का जनाजा उठाओ। ये 6 सहाबी आए हैं सिर्फ जनाब ज़हरा के जनाजे में। रात की तारीकी में सैयदा को दफना दिया। इस घर में तीसरा जनाजा हुआ है मौला अली का। अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोगों ने जनाजा उठाया। आगे से जनाजा खुद उठ रहा था, हसनैन पीछे से उठा रहे थे। 4 लोग भी नहीं थे मौला अली का जनाजा उठाने। बताते ही नहीं थे अहले बैत के जनाजा कब उठेगा। कोई पूछता भी था तो उसे नहीं बताते थे। तन्हाई में जनाजा दफनाया जाता।
اور پھر بار بار شکایت ہوتی رہی کہ ہمیں اہل بیت اپنے گھر کے جنازوں میں نہیں بلاتے. اس گھر میں پہلا جنازہ امام حسن کا تھا جو امت کے کاندھوں پہ دیا. امت نے اتنے تیر مارے، برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی. اور 5ویں جنازے کا حال سناؤں، امت نے اتنے گھوڑے دوڑائے. جناب زینب سے بھائی حسین کا لاشا پہچاننے میں نہیں آیا. جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر تو امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، اور پھر لاشے کے گر چکر کاٹنے لگی. کبھی سرہانے آتی ہیں، کبھی پائنتی آتی ہیں. امام سجاد نے فرمایا پوپی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسا دوں. جناب زینب کو امام حسین کے بدن پہ کوئی جگہ سالم نظر نہیں آئی تو کٹی ہوئی گردن کا بوسا دیا، اور پھر مدینے کی طرف رک کے نانا کو آوازیں دی، نانا یہ ہے آپ کا حسین جسے خاک اور خون میں غلطان کر دیا. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس، بس ایک منزل اور لے لیجئے. جب جناب زینب نے خوب گریہ کر لیا تو پھر ایک مرتبہ کچھ یاد آیا اور جناب زینب بیٹھ گئی امام حسین کے بدن کے قریب اور ایسے رونے لگی کہ جیسے دنیا سے چلی جائیں گی. تو امام سجاد نے آواز دے کر کہا انت عالمۃ غیر معلمہ. پوپی اماں آپ کو تو سب پتا ہے، آپ کو تو بتایا گیا تھا کہ کیا ہوگا، حوصلہ کیجئے کہیں آپ کی جان نہ چلی جائے. فرمان لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے بھائی کے بدن پہ دشمن نے کپڑا نہیں چھوڑا، میرے بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے. اے زین العابدین میں 3 سال کی تھی، کم سن تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. میری ایک مرتبہ توجہ ہوئی کہ سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے. تو مجھے تعجب ہونے لگا یہ سایہ کیسا ہے. تو میں نے پہلو بدل کے جو دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑے کہ کہیں میری بہن پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں صبر کرے؟ ایسا پیار کرنے والا بھائی دھوپ میں ہے اور زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا